الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس مہینے میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسی مہینے کی محققین کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے ایک خاص مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن رسولوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، چنتا ہے۔ اسی لیے رسولوں کو جہاں بھیجنے کا تذکرہ آتا ہے وہاں عربی کا لفظ بعث کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا۔ کیوں بھیجا اللہ نے رسولوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ نے انسانوں کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ سے جوڑ دے، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرے، سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو ان کا حق دلوائے۔ چنانچہ اگر ہم ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو جس وقت حضور کو مبعوث کیا گیا، جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، دنیا ہر اعتبار سے تاریکی میں جا چکی تھی۔ کفر کا بول بالا تھا، ظلم کا بول بالا تھا، ناانصافی کا بول بالا تھا، عورتوں کو انسان سمجھا نہیں جاتا تھا، شراب عام تھی، زنا عام تھا، حلال اور حرام میں تمیز باقی نہیں تھی، کیا چیز کھانا چاہیے، کن سے بچنا چاہیے، اس کی تمیز ختم ہو چکی تھی، انسانیت مر چکی تھی۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ہم واقعات سنتے ہیں اور بڑی کثرت سے سنتے ہیں، حتیٰ کہ حضور کی ولادت کے واقعات اکثر و بیشتر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت کیا کچھ دنیا میں کرشمے ہوئے، کیا کچھ علامتیں دنیا میں ظاہر ہوئی۔ لیکن وہ زمانہ جس وقت حضور کو بھیجا گیا اور وہ قربانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر دیں، وہ مسلمان سمجھ نہیں پاتے، اور نہ کوئی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا، مہر لگائی، مہر سل لگا دیا۔ آپ کی پیٹھ پر مہر تھی لگی ہوئی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ رسول محمد، کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے ہر لحاظ سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں کو سنوارتی ہے، جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو جو ننھے منھے بچے رہتے ہیں ان کو ماں سنوارتی ہے، پاؤڈر لگائے گی، بال جمائے گی، لڑکا ہے تو سر پر عمامہ ٹوپی رکھے گی، نفیس سفید لباس پہنائے گی، لڑکی ہے تو اس کو اس کے اعتبار سے سنوارے گی، سنوارتی ہے محبت کی وجہ سے کہ جب میرا بچہ باہر جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر تعریف کریں گے، کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مائیں اپنے بیٹوں کو سنوارتی ہے، اللہ نے حضور کو سنوارا ہے، آپ کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا، آپ کے بال کیسے ہوں، سب سے افضل، سب سے نرالے، آپ کا چہرہ کیسا ہو، سب سے بہتر۔ اسی لیے اول درجے میں جو آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، کتنا بھی حسین کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ مسکراتے تو آپ کی دانتوں کی چمک لوگوں کو حیران کر دیتی، دانت تو سب کو ہوتے ہیں لیکن اس کی ترتیب کی وجہ سے، اس کی چمک کی وجہ سے اس میں حسن پیدا ہوتا۔ تو اللہ نے حضور کے دانت، بال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، آپ کا قد، لمبائی کتنی ہو کہ نہ بالکل ٹھینگنے معلوم ہوتے نہ بالکل لمبے، دونوں بھی عیب ہے، بالکل پست قد آدمی بھی خراب لگتا ہے، بالکل لمبا آدمی بھی خراب لگتا، آپ نے درمیان میں رکھا حضور کو۔ کسی کے بازو میں کھڑے ہوتے تو اس سے اونچے نظر آتے۔ قرآن میں قسمیں کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی زلفوں کی، آپ کے حسن کی، بتلایا ہے کہ اس کائنات میں سب سے حسین ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، خاندانی لحاظ سے بھی، نسب اور حسب کے لحاظ سے بھی اس کائنات میں سب سے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اللہ نے انسانوں کا آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ان انسانوں کو پھیلایا، قبیلے بنے، کوئی خاندان، کوئی خان، کوئی پٹھان، کوئی شیخ، کوئی شاہ، مسلمانوں کے اندر الگ الگ قبیلے اپنے اپنے دور جا کر بسنے لگے، اپنے اعتبار سے اپنی لینگویج بنا لی، اللہ نے بنائی، اسی کو اپنا لیا، سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، خاندانی شرافت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، یہاں پانی سے مراد منی کا قطرہ ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر جب وہ پیدا ہوا تو اس کا رشتہ بنایا، ایک نسبی اور ایک سببی۔ نسبی رشتہ جس کے ہاں پیدا ہوا، خان کے ہاں پیدا ہوا تو خان، شاہ کے ہاں پیدا ہوا تو شاہ، ایسے ہی ہے نا، ایک رہتا نسبی حسب نسب والا رشتہ، اور ایک سببی دامادی رشتہ، باہر کا آدمی اپنی لڑکی اس کے یہاں بیاہ دی ہے، وہ بھی اپنا رشتہ دار، یہ ہم پہلے سے اس کے رشتہ دار نہیں تھے، اس کی لڑکی اپنے گھر لائے تو ہم اس کے رشتہ دار بن گئے۔ یہ رشتہ داریاں بھی اللہ نے بنائی، اسی لیے رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم ہے۔ نبھانا لفظ الگ ہے، اگر ہم لفظ نبھانے کو سمجھ جائیں تو رشتہ داریوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔
رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم ہے۔ نبھاتا کب آدمی؟ اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، برا لگے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نبھانا۔ لوگ اس زمانے میں رشتہ داریوں کو نبھاتے نہیں بلکہ تقابل کرتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ داریوں کو نبھانا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے رشتہ داریاں بھی بنائی۔ پھر قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ سارے انسانوں کو، چاہے وہ انسان عام انسان ہو، چاہے وہ انسان خاص انسان ہو جیسے نبی ہوتے ہیں، سب کو اللہ نے پانی سے، منی کے قطرے سے ہی بنایا، پھر ان میں خاندان، حسب نسب بنائے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ پھر ان تمام خاندانوں میں دنیا کے اندر اگر اللہ کو کوئی معزز اور محبوب خاندان ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ کس کا خاندان؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ اعلان کر دیا قرآن میں اپنی کتاب میں، ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل، جگری دوست بنا لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمام کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا۔ انتخاب ہوتا ہے، انتخاب میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انتخاب میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی آیا بھی 5 لوگ چاہیے، پھر خود ہی دیکھ رہا کہ 5 لوگوں میں سے اپنے کام کون آ سکتا، تو دیکھا ہے کہ بھئی یہ ذرا ہٹا کٹا طاقت والا لگ رہا، اس کو بلا لیا۔ تو دوسرے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ کوالٹی، اس لیے چن لیا، تم صبر کرو۔ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اصطفاء ہوتا ہے، بندوں کو چنتے۔ اللہ نے کائنات میں سے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا، حضور کی حدیث ہے۔ پھر اس خاندان میں سے، ابراہیم کے خاندان میں تو بے شمار لوگ ہیں، اسحاق ہے، یعقوب ہے، پھر آگے چل کے یوسف ہے، اسماعیل ہے، ڈھیر سارے لوگ ہیں۔ لیکن ان خاندانوں میں بھی اللہ کی خاص نظر کرم پڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ حضور کی حدیث ہے، پھر اسماعیل سے اللہ نے خاندانی نظام چلایا آگے۔ پھر اسماعیل کے خاندان میں، ان کے خاندان میں بھی بہت سارے لوگ بڑھتے گئے۔ حضور فرماتے اس میں سے اللہ نے انتخاب فرمایا بنی کنانہ کا۔ پھر اس میں سے وہ خاندان میں پھلا پھولا بڑھا، اس میں سے نظر انتخاب اللہ کی پڑی وہ قریش پر۔ پھر قریش میں سے بنو ہاشم پر، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ کی خاص نظر انتخاب پڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو خاندانی لحاظ سے اللہ نے حضور کو اس کائنات کا سب سے افضل اور اعلیٰ خاندان عطا کیا۔ خاندان اس لیے آدمی اونچے کا خاندان کا رہتا نا تو خود بخود دل میں عزت پیدا ہوتی کہ بھی بڑے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے خاندان بھی قدرتاً اللہ کے نبی کو دنیا کے سب سے معزز خاندان دیا، سب سے بہتر خاندان دیا۔ انسان کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ میرا آپ سے تعلق، آپ کا میرے سے، رشتہ دار سے، دوسرے سے جو ملنا جلنا تعلق جو ہوتا وہ 3 قسم کا ہوتا۔ ایک نسبی رہتا۔ کیا رہتا؟ نسب۔ میں اپنے باپ کے یہاں پیدا ہوا، ان کا نسب میرے نسب سے، میرا نسب ان کے نسب سے مل گیا، آٹومیٹک رشتہ داری قائم ہوگی۔ اب میرے ابا کے بھائی میرے چچا بن گئے۔ ایسی ماں، میری ماں پیدا ہوا، اب ان کی اماں کی بہن خالہ بن گئی، رشتہ داریاں بن گئی۔ تو ایک تعلق، ایک نسبت جو آدمی کی دوسرے سے بنتی ہے وہ نسب کی وجہ سے بنتی ہے، اور ایک تعلق دوسرے سے جو بنتا ہے وہ دامادی، سببی، کہ میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا نکاح ہو گیا تو اب میرے بیوی کے ابا میرے ابا بن گئے، میرے ابا میری بیوی کے ابا بن گئے، حالانکہ اس کے ابا ہے کہ حقیقت میں
لیکن اپنی اماں کو اماں بولتی، اپنے ابا کو ابا بولتی، اپنے بڑے بھائی کو بھائی جان بولتی۔ تو ایک رشتہ آپس میں ایک دوسرے سے انسانوں کا جو بنتا ہے وہ دامادی تعلق، دامادی نسبت ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری نسبت ہوتی ہے جس کا نام ہے نسبت روحانی۔ کیا نام ہے؟ آپس میں رشتہ داری کوئی نہیں ہوتی، روحانی تعلق ہوتا۔ بھائی میرے کو فلاں صاحب سے محبت ہے، فلاں عالم صاحب سے محبت ہے، کیوں؟ تمہارے کون لگتے ہو؟ کوئی بھی نہیں لگتے ہمارے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میرے کو فلاں صاحب سے بڑی محبت ہے، کیوں؟ رشتہ دار لگتے تمہارے؟ نہیں بھائی، رشتہ دار نہیں لگتے، بس دلی محبت ہے۔ اس دلی محبت کا نام وہ نسبت روحانی ہے۔ کیا ہے؟ روحانی تعلق۔ مرید کو شیخ سے ہے، طالب علم کو استاد سے ہے، روحانی تعلق۔ استاد سے محبت کر رہا، کیوں کر رہا بھائی؟ چچا لگتے آپ کے؟ نہیں چچا نہیں لگتے، پھر بھی ہمارے استاد ہیں، دل میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نسبت روحانی ہے۔ تمام کائنات کے انسانوں کو حکم ہے اور تمام کائنات کے انسانوں کی نجات اور کامیابی اللہ نے چھپا رکھی ہے کہ وہ اپنی نسبت روحانی حضور سے جوڑے۔ کس سے جوڑے؟ جیسے طالب علم استاد سے جوڑتا ہے، مرید شیخ سے جوڑتا ہے، تو ایسے انسان اپنی نسبت کس سے جوڑے؟ بولو تو صحیح، حضور سے جوڑے، نسبت روحانی قائم کرے حضور کے ساتھ۔ اس لیے ما کان محمد ابا احدکم، قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ نبی حقیقی تمہارے باپ نہیں ہے، لیکن ایک جگہ حدیث میں ہے، مفہوم ہے کہ نبی اور ان کی بیویاں ساری کائنات کے مسلمانوں کی روحانی مائیں اور باپ ہیں۔ تو ہمارے روحانی ماں ازواج مطہرات ہیں، ہمارے روحانی باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ہر حق سے خیر خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ تعلق معلوم ہو گیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس تعلق کو بڑھائیں، گھٹائیں نہ۔ اور آسان سی بات ہے، تعلق بڑھتا کیسے ہے اور گھٹتا کیسے؟ کیسے بڑھتا ہے؟ ماننے سے بڑھتا ہے، نہ ماننے سے گھٹتا ہے۔ ماننے سے تعلق بڑھ جاتا اور نہیں مانے تو تعلق گھٹ جاتا۔ یہ روحانی تعلق ایسے دوست سے کب تک رہتا؟ بھئی وہ اس کی مراد پوری کر دے رہا کہ آج چلو یار یہ والی ہوٹل میں چلتے، چلے گئے دونوں، اس نے چاہ نہیں رہا تھا اس کا دل، لیکن دوست کی مان لی۔ کام تھا اس کو، آج دوست نے بولا یار آج چلو فلاں جگہ جاتے، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، دوست کی بات مان لی، تعلق بڑھ گیا۔ نہیں مانی تو دوست بولتا کائے کا دوست ہے تو، بات ہی نہیں مانتا ہماری۔ تو تعلق ماننے سے بڑھتا ہے، نہیں ماننے سے ختم ہو جاتا، گھٹ جاتا۔ حضور سے مسلمان کا تعلق ہے، بڑھے گا اس وقت جب حضور کی بات مانیں گے، حضور کے طریقوں پر چلیں گے۔ اور یہ نسبت ایسی ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جب ہم مریں گے، مرنے کا سب کا عقیدہ ہے، سب مریں گے، جتنے ہیں سب مریں گے، مسلمان بھی، اللہ والے بھی۔ جب نبی دنیا سے گئے تو پھر میرے اور آپ کا کیا ہے؟ سب ایک نہ ایک دن مریں گے۔ پھر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے مریں گے، ہم کو نہلایا دھلایا جائے گا اور کفن پہنا کر قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے ابھی 40 قدم دور بھی نہیں جاتے ہیں رشتہ دار، اس کے دوست احباب، فرشتے آ جاتے ہیں، وَيُقْعِدَانِهِ، اس کو بٹھا دیتے۔ بٹھاتے اس لیے کہ فرشتوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہو، کھڑا ہو جاتا، تو فرشتے بولتے بیٹھ جا، تیرے سے سوال جواب ہوں گا ابھی۔ میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں اس لیے کہ نسبت کہاں کہاں کام آئے گی۔ اگر نسبت بنا لیے تو دوستی حضور سے، تعلق حضور سے، نسبت حضور سے اگر باقی رکھ لیے موت تک تو پھر یہ کتنا فائدہ دے گی۔
اسی نسبت کو مسلمانوں سے کاٹنے کے لیے، حضور اور مسلمان کا رشتہ کٹ جائے، ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، باطل کی محنت ہے کہ پوری امت کو حضور کے نام پر حضور کا نافرمان بنا دیا۔ سنت اور بدعت کی تعریف ہے، اس میں لکھا ہے علماء نے کہ بدعت تیزی سے کیوں پھیلتی اور سنت دھیرے دھیرے کیوں چلتی۔ یعنی غلط بات آدمی جلدی ایکسیپٹ کر لیتا اور حق بات بہت ٹائم لگاتا۔ فلم کا بولو ابھی چل جاتا، 3 دن بولو تو 3 مہینے لگاتا۔ حق بات بہت دیر سے اثر کرتی، اور غلط بات تو بدعات جو تیزی سے پھیلتی نا، یہ اس کے ناحق ہونے کی علامت ہے، ناحق ہونے کی علامت ہے۔ تو تعلق ختم کرنے کی فکر میں ہے ساری دنیا کہ مسلمان کا حضور سے تعلق ختم کر دو، ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ تعلق کہاں قائم آئے گی؟ نمبر 1 قبر میں۔ یہ تعلق حضور سے مسلمان کا کہاں قائم آئے گا؟ نمبر 2 حشر میں۔ یہ تعلق مسلمان کا حضور سے کہاں کام آئے گا؟ آخرت میں، جنت میں۔ چنانچہ قبر میں کیسے قائم آئے گا؟ حدیث مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، اس کو بیٹھائیں گے، بیٹھتے جیسے سوال ہوگا تو گھبرایا ہوا ہوگا، پوچھیں گے اس سے من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر حضور سے روحانی نسبت مضبوط ہے، روحانی نسبت حضور کے طریقے پر چلنے والا ہے، حضور کی اتباع کرنے والا ہے، حضور کا سچا عاشق ہے، سب سے زیادہ حضور کو چاہنے والا ہے، حضور کے طریقوں کو سب سے زیادہ پسند کرنے والا ہے، فوراً زبان سے نکلے گا من ربکا کا جواب، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب فرشتہ کہے گا، حدیث میں ہے کہ آپ کی مثالی تصویر ایسے ہاتھ میں بتلائے گا، دیکھو اس آدمی کو، من ھذا الرجل، کون ہے یہ آدمی بتلاؤ۔ تم نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ حضور کو؟ تو نہیں دیکھے تو کیسے پہچانیں گے قیامت میں؟ ارے بھئی ایک آدمی اپنے کو تصویر بتا رہے، ان کو پہچانو، بولا اپن کیا بولیں گے؟ بھئی میں نے دیکھا ہی نہیں، کہاں، میرے کو نہیں معلوم۔ بس یہی حال ہے۔ تو جو چہرے سے لے کر نیچے تک حضور کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا، رکاوٹ آ جاتی ہے، بیوی کی، معاشرے کی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، حضور کے طریقے پر چلیں گے، حضور کی محبت کا دم بھریں گے تو ہماری جاب چلے جائے گی، لوگ ہم کو تانے دیں گے، ہم کو ستائیں گے، کوئی ملا کہے گا، کوئی دڑھیل کہے گا، کوئی کچھ اور کہے گا۔ ان ساری چیزوں نے حضور کے طریقے پر چلنے سے روک دیا۔ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے ٹائم مکہ گئے، ایلچی بنایا، قاصد بنایا حضور نے کہ عثمان تم جاؤ، صلح ہونے کے لیے بات کرو۔ حضرت عثمان گئے، جنہوں نے لے کر گیا انہوں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا پاجامہ وہ پنڈلی تک ہے، ٹخنوں سے کافی اوپر۔ تو اس زمانے میں بھی رواج یہ تھا کہ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے زمین تک ہوتا، لوگ اس کو سمجھتے کہ بڑی عزت شرافت والا ہے۔ بیل کا باٹم جو پہنتے، تو بیل باٹم چلتی تھی نا ہمارے بچپن میں، اب وہ چست جینس کر دی اس کو، اور نیچے وہ بیچارہ کھینچتے کھینچتے پریشان ہو جاتا، ٹخنے کے اوپر اس کی جینس جاتی نہیں، اس کو فٹ کر دیا۔ اس کو معلوم تھا، برا نہیں لگنے دینا کہ بیل ہے، ان کو کچھ بھی پہنا سکتے اپن، پہلے باٹم پہنا ہے، اب ان کو کیا کریں گے، چست پہنا دیں گے، پریشان ہے بیچارہ۔ تو وہ حضرت عثمان سے قاصد کہنے لگا کہ مکے میں جائیں گے نا اپن، تو لوگ تمہارا پیجامہ اتنا اوپر دیکھ کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم سے بات ہی نہ کرے کہ کس قاصد کو اٹھا کر لا لیے تم نے، یہ تو حقیر معلوم ہوتا ہے، اس کا پیجامہ اتنے اوپر۔ تو لہذا عثمان ہماری گزارش ہے کہ پاجامہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے کر لو۔ اپن ایسی کرتے، ٹوپی پہنے ہوئے رہے۔ کل میں آ رہا تھا ایک جگہ سے، تو گنپتی اٹھ رہے تھے،
اکیلا تھا گاڑی میں، تو ایک وقت کے لیے خیال آیا کہ یار کہیں ٹوپی دیکھ کر کچھ لوگ نعرے نہ لگا دے، ایسا ہوتا نا، تو لوٹ ٹوپی اتار لیتے. پھر خیال آیا کہ جان دو لگان دو، کیا ہو رہا، ٹوپی نہیں اتاریں گے. تو لوگ ایسا خیال آتا، ٹرین میں جا رہے کوئی نہیں دکھ رہا رہے یار کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، تو جو نشانی تھی نا مسلمان ہونے کی اس کو چھپا لیتے. اس کو کیا کرتے، غیروں کے ڈر سے چھپا لیتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دارالحرب میں کافروں کے ملک میں، نہیں، یہ ملک ہمارا بھی ہے برابر کا، لیکن ڈر دیکھو اندر سے کیسے چھپا لیتے. تو انہوں نے بھی کہا عثمان سے کہ تھوڑی دیر کے لیے چھپا لو، جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا پھر اوپر کر لینا. ہم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ حضور سے محبت دیکھو، عشق دیکھو، اور اس کا عقیدہ دیکھو کہ یہ چیز جو حضور کی ہمارے ساتھ نسبت ہے، یہ اگر چھوٹ گئی تو ہم پھنس گئے. تو دنیا کی چیزوں کو نظروں میں نہیں رکھا. حضرت عثمان نے کہا کہ یہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گا، بات ہوتی ہے تو ہو، نہ ہوتی ہے تو نہ ہو، مجھے اس کا کوئی خیال نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہتا، لہذا میرا پاجامہ بھی ٹخنے سے اوپر ہی رہے گا چاہے جو ہو جائے. تو نسبت کا اتنا خیال امت جب رکھے گی تب جا کر کامیاب ہوگی. چھوٹی چھوٹی بات، حضور کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. وہ بولنے والے چھوٹے ہیں جو یوں کہتے ہیں چھوٹی سی سنت، وہ دکھنے کے اعتبار سے چھوٹی بول سکتے اس کو کہ وہ دکھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی ہے، لیکن حقیقتاً چھوٹی نہیں ہے. حقیقتاً اللہ کی یہاں وہ بہت بڑی ہے. جیسے چپ دکھنے کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن 16 GB کی ہے، اب ہوگی بڑی. تو ایسی حضور کی سنت دکھنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ارے پاجامہ اوپر رکھنا کتنی چھوٹی سی سنت، تم کو لگ رہا ہے چھوٹی، لیکن اسی چھوٹی کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ مرنے کے بعد معلوم پڑے گا. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو جن کی نسبت مضبوط ہوگی عشق رسول سے، محبت رسول سے، اور تصویر بتلائی جائے گی، بتلاؤ یہ آدمی کون ہے. دیکھا نہیں حضور کو کبھی میں نے اور آپ نے، لیکن ان کے جیسا حدیث میں، قرآن میں علماء نے بیان کیا کہ حضور کی شکل ایسی تھی. صحابہ نے لکھ کر، بتلا کر، بیان کر کے چلے گئے کہ حضور ایسے دکھتے تھے. تو اس بندے نے پوری کوشش کی ویسا بننے کی. تو جب حضور کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا یار اپن اور حضور، شکل چھوڑ کر باقی ساری چیزیں تو لگ بھگ قریب قریب لگ رہی. حضور کے چہرے پر داڑھی، میرے چہرے پر بھی داڑھی. حضور کے سر پر ٹوپی عمامہ، میرے سر پر بھی کم سے کم ٹوپی. حضور کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر، میرا بھی اوپر. تو سیم نظر آ رہا. فوراً کہے گا ہو نہ ہو یہ حضور ہے، فوراً اس کی زبان سے نکلے گا. جب فرشتہ پوچھے گا من نبی کا، اس کے بعد یوں بتلائے گا تیرا نبی کون ہے، بتلا یہ آدمی کون ہے. وہ فوراً کہہ دے گا نبی یہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرے حبیب ہیں، یہ میرے نبی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیڑا پار ہو گیا. پھر اس کے بعد تیسرا سوال، آسان تیرا دین کیا؟ کہ جب نبی کے دین پر ساری زندگی بسر کری، کہہ دے گا میرا دین اسلام ہے. فرشتے خوش، گھبراہٹ دور، جہنم کی گرم گرم ہوائیں دور. اب فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، سو جا ایسے آرام سے عیش کے ساتھ جیسے دلہن سوتی ہے، جس کو کوئی فکر نہیں، جس کو کوئی غم نہیں. چنانچہ وہ قبر کی ہزاروں سال کی زندگی اس کو رات کا ایک لمحہ معلوم ہوگی. جب اٹھائیں گے اس کو، اٹھ جاؤ بھائی، قیامت قائم ہو گئی. تو کہے گا اتنے جلدی قائم ہو گئی. اور خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے دنیا کے لوگوں کا خیال رکھ کر حضور کی محبت کو نظر انداز کر دیا اور زبان سے صرف عشق رسول اور عشق نبی کے دعوے لگائے، مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں پھنس جائیں گے. سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ آدمی دکھ رہا کون. بھائی میری شکل ان کی شکل مل ہی نہیں رہی، کیسے ملے گی؟ تمہاری شکل حضور کی شکل سے کیسے ملے گی؟ اس لیے ہم بار بار بولتے، کسی نے پتلا نہیں امت کو بتلا دیا، سنت واجب میں پھنسا دیا. ایک آسان طریقہ ہے اختلاف سے بچنے کا، بس یہ دیکھو کہ حضور کیسے تھے، کیا کیا کرتے تھے. آدھے سے بلکہ تقریباً سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے.
یہ دیکھو کہ حضور کیا کیا کرتے تھے، حضور کیسے دکھتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ مسئلہ پوچھنے کا ختم ہی ہو جائے گا، یہ بتلاؤ مولوی صاحب یہ فرض ہے کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ حضور کی اتباع کا حکم ہے، حضور جیسے بننے کا حکم ہے۔ اگر یہ نسبت دنیا میں قائم نہ کی، لوگوں کی وجہ سے یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، پہلی ہی منزل پر پھنس جائیں گے۔ قبر کا عذاب شروع ہوگا، لمبے عرصے کے بعد، ہزاروں سال کے بعد میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے۔ میدان محشر میں بھی نسبت کام آئے گی اس کے جس نے حضور سے تعلق روحانی مضبوط کر لیا، حضور کی ہر بات پر اپنا تن من دھن سب لٹا دیا، کوشش کی حضور سے محبت کرنے کی۔ میدان محشر قائم ہوگا۔ حضرت انس کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ حشر کا منظر بیان کرتے ہیں، افراتفری کا حال ہوگا۔ قرآن خود بیان کرتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تمہارے جو نسب رشتہ دار ہیں نا، ابا دادا پردادا خان پٹھان اور یہ اور وہ، سب آپس میں ختم ہو جائے گا۔ پوچھیں گے بھی نہیں، کیوں رے تو کس کا لڑکا ہے، شاہ ہے تیرے ابا کے پٹھان تھے، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ دوسری جگہ قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور قبر کے بعد کا منظر آئے گا، حشر جسے کہتے ہیں، تو کیا ہوگا، نسب رشتہ تو ختم ہو گیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ حشر قائم ہو گیا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، دوست اپنے دوسرے دوست سے، بھائی اپنے بھائی سے، ہر ایک پر اپنا غم اپنا فکر سوار ہوگا کہ اللہ مجھے بچا لے، میرے کو کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ دنیا میں بول رہی تھی نا بیوی، نہیں جی تم کہاں رکھ رہے بھی حضور کے ایسا کہاں بن رہے، اور تم کو حضور سے محبت نہیں، بہت محبت ہے میرے کو، لیکن تم ابھی اچھے نہیں لگیں گے، تمہاری عمر ہے کہ کوئی جوان بچہ، ماں باپ، بھائی بول رہا کہ داڑھی رکھ، حضور کے جیسا چہرہ بنا، اماں بول رہی ابھی سیچ، ابھی اس کو ذرا جوان تو ہونے دے، کھیلنے تو دے، کودنے تو دے۔ ایک صحابی، ان کی داڑھی پر 1 یا 2 بال تھے، کتنے بال، 1 یا 2 بال۔ ایک مرتبہ ایسا اڑ رہے تھے، 1-2 بال ہے تو ظاہر سی بات اڑیں گے، اڑ رہے تھے وہ، تو دوسرے صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ 2 بال اڑ رہے ہو بھی۔ تو صحابی رسول کو دیکھو، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ داڑھی چہرے پر سوٹ کر رہی کہ نہیں۔ کسی کو بولو داڑھی رکھ لے، نہیں نا مولوی صاحب اتنی چاہ رہی، ادھر نہیں آ رہی ہو، میرا دل بول رہا پھر گھمانا اس پر ایسے تاکہ آ جائے چاروں طرف سے۔ ہاں داڑھی بھی رکھ رہے تو اس میں بھی اپنے خیال کہ داڑھی سے میرا چہرہ اچھا لگ رہا کہ نہیں۔ وہ صحابی دیکھ رہے، سمجھ گئے کہ ان کو میرے چہرے پر داڑھی کا 1 یا 2 بال ہونے کی وجہ سے جو میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کی وجہ سے ہنس رہے۔ بعض لوگوں کا چہرہ رہتا نا اتنی سی داڑھی رہتی، اچھا نہیں لگتا چہرے پر، اچھا نہیں دیکھنے کا ہے۔ انہوں نے صحابی نے کہا کہ تم ہنسنا ہے ہنسو، تمہارے ہنسنے سے میں یہ 2 بال جو حضور کی سنت ہے اس کو نکالنے والا نہیں ہوں۔ یہ تھا وہ نسبت حضور سے، تعلق حضور سے باقی رکھنا، اس کے لیے ساری دنیا کو قربان کر دینا۔ لوگ کیا بولیں گے کوئی پرواہ نہیں، بیوی کیا بولے گی نہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ چہرے پر اچھا لگتا ہے کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو صرف حضور کی۔ تو جو حضور کی پرواہ کریں گے کل قیامت کے دن حضور بھی ان کی پرواہ کریں گے۔ میدان محشر قائم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، سب بھاگ رہے ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے یا رسول اللہ اتنا بھیانک منظر ہوگا، ذرا یہ تو بتلاؤ آپ ہماری سفارش کریں گے؟ حضور امتیوں پر کتنے مہربان، فرمایا ہاں میں کروں گا سفارش۔ تو فرمایا اتنا مجمع ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی، کہاں تلاش کریں گے؟ جب بھیڑ ہوتی ہے نا تو آدمی اپنے کو تلاش کرتا۔ ابھی شاید جلوس نکلا نہیں، کل نکلے گا ہے نا،
ارے کل نکلیں گے نا جلوس تو بھیڑ نکلیں گی تو بچوں کو لے جاتے، بچے کا ہاتھ چھوٹا کہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی اس کو بھی اور ابا کو بھی، کہاں گیا کر کے، حالانکہ پورا مجمع مسلمانوں کا رہتا، پھر بھی گھبراہٹ، پتہ نہیں چیندے جاتا، مرتا، کیا ہوتا۔ کہیں بھی بھیڑ جمع ہوتی ہے تو آدمی اگرچہ مسلمانوں کی بھیڑ ہے پھر بھی اس بھیڑ میں بھی اپنے کو تلاش کرتا کہ اس بھیڑ میں میرا اپنا کون، جیسے ابا ملے دل کو سکون، جیسے بیٹا ملا ابا کے دل کو سکون کہ میرا مل گیا، کیوں وہ سب کاٹ ڈال رہے تھے کہ اس کو، وہ بھی بیچارے فکر مند تھے کہ کس کا بچہ ہے، لیکن تعلق جو رہتا وہ بے چین کر دیتا۔ تو قیامت کی بھیڑ ہوگی اور اتنی بھیڑ نہیں ہوگی 1000 2000 کی، اول سے آخر تک، آدم سے آخری انسان تک سارے جمع ہوں گے اور سب افراتفری میں ہوں گے، حالات نہایت سخت ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کو اپنی پرواہ ہوگی وہ ہے حضور کی ذات۔ حضرت انس فرما رہے، وہ سب کے لیے فرما رہے کہ اگر میں اس بھیڑ میں جب میرا دل بے چین ہوگا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرما رہے تم مجھے تلاش کرنا میزان پر۔ کہاں تلاش کرنا؟ میزان، حساب کتاب، اعمال تولے جائیں گے، میں وہاں کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کی سفارش کے ذریعے میرے بس میں جتنا ہوگا ان کے ذریعے ان کے اعمال کو وزنی کرا کر کامیاب کرانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں میزان پر آپ کو نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا حوض پر تلاش کرنا، عند الحوض، حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے میری امتیوں کو، اپنی امتیوں کو میں جام پلا رہا ہوں۔ کس کو؟ ان کو جنہوں نے دنیا میں حضور کی پرواہ کی، صرف حضور کی، باقی دنیا کی پرواہ نہیں کی، ان کو حضور اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہوں گے۔ تعلق خود پہچان لے گا بندہ کہ یہ میرے کام آنے والے ہیں، حضور پہچان لیں گے، تو پریشان مت گھوم، ادھر آ جا۔ جام کوثر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اب اس کو پیاس نہیں لگے گی کبھی، اب اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرما رہے صحابی رسول اگر وہاں بھی نہیں ملا میں آپ کو وہاں بھی تلاش نہ کر سکا، آپ کو نہ پایا وہاں پر، تو پھر کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل صراط پر تلاش کرنا۔ پل صراط جنت میں جانے کا راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، امت اس پر سے گزرے گی اپنے اعمال کے لحاظ، اپنی نسبت حضور سے جو بچا کر لے گئی ہے، اگر وہ نسبت کامل بچا کر لے گئی ہے تو جیسے بجلی کڑکتی اور ختم ہو جاتی، ایسی وہ لوگ جنہوں نے حضور کی دنیا میں پرواہ کی، حضور سے نسبت قائم رکھی، وہ بجلی کی کڑک کی طرح پل صراط پہ سے گزر جائیں گے۔ اور جنہوں نے نسبت قائم کی، کہیں چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، ان کے لیے سفارش فرمائیں گے، ان کی مدد فرمائیں گے اللہ کے رسول کہ ان کو گزار دوں میں کسی طریقے سے، ان کو پہنچا دوں میں کسی طریقے سے کہ پل کے اس طرف۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ دنیا میں حضور کی پرواہ کرو گے، نسبت روحانی باقی رکھو گے، مزے آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث سنی، ایک حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جب قیامت قائم ہوگی دنیا کے تمام حسب نسب، تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں بتلایا۔ باپ بیٹے کی رشتہ داری ختم، میاں بیوی کی رشتہ داری ختم، دادا نانی کی رشتہ داری ختم، پوتے پاتی کی رشتہ داری ختم، دوست کی دوستی ختم۔ حضور بیان فرما رہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ نے جو میرا خاندان بنایا ہے، میرے خاندان کی رشتہ داریاں باقی رہے گی۔ حضرت عمر نے سنا حضور کے خاندان کی رشتہ داریاں باقی رہے گی، اسی لیے صحابہ حضور پر فدا تھے۔ فدا کا مطلب یہ سب کچھ قربان۔ ابو بکر ایک مرتبہ حضور تشریف فرمائیے، ابو بکر اگر کسی کو محبت سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیں حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت بولنے سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیلا مجنو کے واقعات جو پہلے سنائے جاتے تھے سب لائن میں لگ گئے، لیلا نے بول دی، جب دیکھے کہ اتنے سارے مجنو آ گئے میرے، تو اس نے بول دی کہ میرے کو خون چاہیے تمہارے بدن کا۔
تو جتنے ڈپلیکیٹ مجنو تھے سب بھاگ گئے. جو حقیقی مجنو تھا اس نے کاٹ کر اپنے بدن کا خون پیش کر دیا. اس کو بولتے ہیں محبت. تو ایسے لائن میں تو سب لگے ہوئے، ہم بھی بول رہے ہیں، دوسرے بھی بول رہے ہیں کہ ہم کو سب کو حضور سے محبت ہے. بولنے سے کوئی محبت والا نہیں ہوتا، کر کے دکھانا پڑتا. کر کے دکھانے کی مثالیں صحابہ ہیں. ابو بکر صدیق ان میں سب سے افضل ہے. ہجرت ہو رہی تھی، سب ہجرت کے لیے حضور کے حکم پر عمل کر رہے. ابو بکر صدیق حضور کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں. حضور نے مان لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور حضرت ابو بکر گھر میں آئے، ایک خوشی سے رو رہے. کیسے رو رہے؟ خوشی سے رو رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب مجھے معلوم ہوا کہ خوشی میں بھی آنسو نکلتے. ابھی اپنے کو اتنی خوشی ملی نہیں تھی، کیا معلوم ملی، خوشی میں بھی آنسو نکلتے. تب معلوم ہوا کہ میرا حضور کے ساتھ سفر طے ہو گیا ہجرت کا. لمبی داستان ہے، اس میں سے کچھ واقعات میں بتلا دوں، اس نیت سے کہ اگر محبت سیکھنی ہے حضور سے، عشق اور محبت کے بغیر حضور سے کام چلے گا ہی نہیں. تو ایسے کرو، ڈپلیکیٹ والی مت کرو. وہ دنیا میں بھی کام نہیں دے گی، آخرت میں بھی کام نہیں دے گی. دنیا میں بھی نام خراب کرے گی، آخرت میں بھی نام خراب کرے گی. کہ تم کو کس نے بتایا تھا کہ حضور سے محبت ایسے ہوتی؟ نہ حضور کے قول پہ عمل، نہ حضور کے فعل پہ عمل، نہ حضور کے طریقوں سے ذرا سی محبت، نہ حضور کے فرمان کا خیال، نہ حضور کی اطاعت. ایسی کیسی محبت؟ کس نے بتلا دیا تم کو محبت کا یہ مفہوم؟ ابو بکر کہتے ہیں ہجرت کا سفر ہے، 3 دن غار میں آپ پوشیدہ رہیں سفر پر، اس کے بعد نکل گئے. بھوک سے نڈھال ہو گئے. معبد ان کے گھر پہنچے، ان کی بکریاں تھیں، ان سے اجازت لی، بکریوں کا دودھ دوہا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا. اب سنو، حضور دودھ پی رہے ہیں. ابو بکر کی حدیث ہے، فرما رہے ہیں حضور دودھ پی رہے ہیں، شریبہ حضور پی رہے ہیں اور خوشی مجھے ہو رہی. کیا فرما رہے؟ دودھ حضور پی رہے. 3 دن سے بھوک اتنی زیادہ لگ گئی سفر کی وجہ سے کہ حضور نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی اب سفر نہیں ہوتا، اب چلنے کی ہمت باقی نہیں، پہلے کچھ کھائیں گے پیئیں گے، طاقت پیدا کریں گے، پھر جائیں گے. ابو بکر صدیق پریشان تھے. معبد کی بکریاں ملی، اجازت لیا، دودھ دوہا، اور خود بھی ابو بکر 3 دن سے بھوکے تھے. بھوک کی حالت انہیں بھی تڑپا رہی تھی، لیکن اپنے حبیب کے سچے عاشق حضور کے سامنے پیش کیا. حضور پی رہے ہیں، ابو بکر فرما رہے خوشی مجھے ہو رہی. اس کو سمجھنا ہے تو چلو اماں ابا کے پاس. تمہارا ماں کا بیٹا یا بیٹی جب بچپن میں کھاتی ہے یا کھاتا ہے تو خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے. اور اگر وہی بچپن میں اولاد چھوٹی سی کھا نہیں، بخار آ گیا، وہ نہیں رو رہا، وہ پڑا ہوا ہے بستر، رو رہی ہے ماں. اس کو کوئی بولے کہ پاگل تو کیوں رو رہی، تیرے کو تھوڑی بخار ہے، وہ کہے گی چل ہٹ یہاں سے، تجھے کیا پتا محبت کسے کہتے ہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا یہ بھوکا ہے، مجھے بھی بھوک نہیں لگ رہی، یہ کھا لے گا میرا پیٹ بھر جائے گا. یہ بولتے ہیں محبت جو گھر گھر میں ہوتی ہے. یہ گھر گھر کی محبت حضور سے قائم کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ نے قائم کی. عبداللہ ابن مسعود جمعے کا ہے. عبداللہ ابن مسعود ایک دن آ رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں. تو لوگ ہر زمانے میں ماحول تھا، کھڑے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں آن دو کچھ اور لوگ آ جائیں گے تو اب ان پیچھے بیٹھیں گے، پیچھے کے پیچھے بھاگ جائیں گے، پیچھے والے کہیں ہمیشہ پیچھے نہ رہ جائیں. ایک دن ملتا سننے کا سنانے کا، اس میں بھی اپن پیچھے ہو جاتے. تو بہرحال لوگ کھڑے ہوئے تھے ایسے، مسجد چھوٹی سی تھی. حضور نے دیکھا کہ خطبہ شروع ہو گیا، وہاں کا خطبہ بیان عربی میں ہوتا اور لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے مسجد میں، دروازے پر روڈ پر کھڑے تھے وہ مسجد کے، وہاں پر کان میں آواز چلے گئی کہ حضور بول رہے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہی روڈ پر ہی بیٹھ گئے. بیان ختم ہوا، پھر مسجد میں آئے، قریب آیا، بلایا، فرمایا عبداللہ تم روڈ پر کیوں بیٹھ گئے تھے؟
فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آواز کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، دل گوارا نہیں کیا کہ حضور کے قول کے خلاف کیسے کر لوں، اس لیے وہی روڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ حضور نے دعائیں دی، حالانکہ دونوں کو معلوم تھا، ان صحابی کو بھی معلوم تھا کہ حضور جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ مسجد والوں کو بولنا چاہ رہے کہ تم بیٹھ جاؤ، لیکن حضور کے قول کی پرواہ اتنی کہ جہاں روڈ پر تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ہے ہم میں کوئی حضور کی بات آئے، ایک صاحب کو مسئلہ بتائے وراثت کا، تو وہ صاحب نے کہہ دیے کہ نہیں اس میں دین مت لاؤ، اس لیے کہ ان کو کم مل رہا تھا، وراثت کے حصے قرآن نے طے کر دیے تو ان کو کم مل رہا تھا۔ کسی نے بولا کہ چلو مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے، دین کے مطابق فیصلہ کرائیں گے، تو جن کو معلوم تھا کم مل رہا، انہوں نے کیا کہہ دیا، دین کو بیچ میں مت لاؤ۔ اسی لیے میں کہتے رہتا ہوں بار بار، یہ جو بھاگتے ہیں نا مرتد ہوتے ہیں، یہ نہیں ہیں، یہ تو دکھنے والے مرتد ہیں، گھر گھر میں مرتد بیٹھے ہوئے ہیں، گھر گھر میں کافر اور مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، جب ان کا مقابلہ دین سے ہوتا تب نظر آتے، کہہ رہے یہ تو مشرک، یہ تو کافر بن بیٹھا۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کی، ان سے فرمایا تھا یہ حضور کی بات ہے، بیٹے نے کہہ دیا نہیں نہیں یہ مطلب نہیں حضور کا، اتنا کہنا تھا، غصہ آ گیا عبداللہ ابن عمر کو کہ میں تجھ سے حضور کی بات بیان کرتا ہوں تو حضور کی بات کو کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں تھی، اب میں تیرے سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا۔ کٹیاں لینا ہے، دوستیاں بنانا ہے، معیار یہ ہے حضور کی محبت۔ تو حضور کی نسبت روحانی دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، حضور فرما رہے ہیں میرا باقی رہے گا تعلق اور حسب نسب۔ اسی لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں، ہاں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ، حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہے دنیا کی چیزوں میں سے، ایک ہے الطیب، خوشبو بڑی مجھے پسند ہے، ہم کو پرفیوم پسند ہے، اور کون سا والا جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، خوشبو نہیں پسند ہے، عطر کی شیشی نہیں پسند ہے، عطر کا پھایا نہیں پسند ہے۔ پہلے چلتا تھا بچپن میں، جمعے میں لوگ کان میں لگا کے آتے تھے، اب سب ختم، اب وہ کیا کرتا فوگ مار کے آتا، اسپرے مار کے آتا۔ حضور کہنے خوشبو پسند ہے تو باطل نے خوشبو کو ہی بدل لیا، خوشبو تو سب کو پسند ہوتی، اس میں بھی حرام ملا دیا۔ بہرحال حضور فرما رہے مجھے خوشبو پسند ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سے مجھے عورتیں محبوب ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، مجھے نماز بڑی پسند ہے۔ حضرت ابو بکر نے سنا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں پسند ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا النظر الیک، غور کرو کیا پسند ہے ابو بکر کو؟ فرمایا آپ کی طرف دیکھتے رہنا مجھے پسند ہے، 24 گھنٹے آپ کی طرف دیکھتے رہنا مجھے یہ پسند ہے۔ والانفاق علیک، آپ کی ذات پر، آپ کے حکم پر خرچہ کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ وبنتی فی بیتک، اور میری لڑکی آپ کے نکاح میں ہو مجھے یہ پسند ہے۔ پسند ہونے کی 3 چیزیں حضور کی ذات سے ملا دی، آپ کو دیکھنا پسند، آپ پر خرچہ کرنا پسند، میری لڑکی آپ کے نکاح میں چلے جائے یہ پسند۔ اس کو کہتے ہیں محبت، کہ اپنی محبت پوری حضور سے جوڑ دو، جو حضور کو پسند وہ مجھے پسند۔ مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تو مدینہ والوں نے بھی حضور کو دیکھا نہیں تھا کہ حضور کیسے دکھتے، پہلی مرتبہ آ رہے، تو ابو بکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آ رہے، تو لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ ابو بکر نبی ہیں۔ کس کو نبی سمجھنے لگے؟ ابھی مجمع میں مولوی صاحب آ رہے ہیں بازو میں، اب مولوی صاحب سادے سودے ایسے، تو لوگ دوسرے کا اکرام کر رہے ہیں، تو ابو بکر کے اکرام میں نبی سمجھ کر قریب ہونے لگے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی، تھوڑا آگے چلے، تمازت شعائیں سورج کی بڑھی تو اپنی چادر نکالے اور دھوپ سے بچانے کے لیے حضور کے اوپر تان دیے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی یہ ہے۔ یہاں پر بھی غور کرو کہ وہ لوگ کیوں سمجھے ابو بکر کو نبی۔
ہم یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو واجب فرض وغیرہ، یہ دیکھو کہ میرے نبی کا حلیہ بخاری میں، میرے نبی کا حلیہ فلاں حدیث کی کتاب میں ہے، بس مجھے ویسا بننا ہے۔ دل کو یہ کہہ دو کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی مقدر بن جائے گی، جیسا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی بن چکی ہے، صرف اور صرف حضور کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ حضور کی حدیث ہے تم میں کوئی مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی تمام چاہتیں میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ ہر چاہت حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے تب ہے وہ مومن اصل میں۔ تو حضور کو، ابو بکر کو لوگ پہچان نہیں پا رہے۔ ابو بکر نے لباس بھی حضور کے جیسا بنا لیا، داڑھی بھی حضور کے جیسی بنا لی، عمامہ بھی حضور کے جیسا بنا لیا، پاجامہ ٹخنے سے اوپر بھی حضور کے جیسے کر لیا، کرتے کی لمبائی بھی حضور کے جیسے کر لی۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ ہاں ہے محبت ہم کو، لیکن نبی سے نہیں ہے۔ آنے دو فلمیں ایکٹروں کی، اس کے جیسا ٹکلا کر لیں گے، آنے دو فلموں ایکٹروں کی، اس کی جیسی کٹنگ کر لیں گے، ہونے دو محبت کرکٹروں سے، اس کے جیسے بال شیو کر لیں گے۔ لڑکیوں میں چلے جاؤ، نئی ہیروئن کا لباس آیا، پہننے کو تیار ہے محبت، لیکن حضور سے نہیں، کسی اور سے۔ اسی لیے یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب۔ ہاں جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے صف میں کھڑے ہوگے۔ ایکٹر سے محبت ہوگی، ہیرو سے محبت ہوگی، ہیرو کے ساتھ میں کھڑے رہو گے۔ ہیروئن سے محبت ہوگی، ہیروئن کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو حضور کے صف میں کھڑے رہو گے۔ اس لیے اپنے دل کو مناؤ، دل کو سجاؤ، دل کو بناؤ کہ تو حضور کے طریقے پر آ جا، حضور کا سچا عاشق اور رسول بن جا۔ ہاں دین میں حضور کا نام لے کر باتیں نہیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم نے گزشتہ ہفتے وہ حدیث رہ گئی تھی، ایک مسجد میں حضرت علی گئے، عشاء کے ٹائم بول رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ تو بتاؤ الصلاۃ خیر من النوم بولنا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ارے وہ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو یہ کوئی غلط بات ہے؟ تو لیکن عشاء کے ٹائم میں بول رہا مؤذن، حضرت علی نے بلایا اور ڈانٹا اور اس کو سخت سست کہا کہ تو نے حضور کے طریقے کو بدل دیا۔ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں، عشاء میں نہیں ہے، تو عشاء میں بول رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض دین کی باتیں، بعض ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں دین سمجھ کے، دین ہوتا نہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ایسی باتیں دین سمجھ کے کرتے ہیں جو دین ہوتا نہیں۔ اس لیے میں صاف الفاظ میں کہوں، یہ جو جلوس نکلتے ہیں حضور کے نام پر اور یہ جو نعرے بازیاں ہوتی ہیں حضور کے نام پر، یہ تاریخ سے، صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور کی حدیث سے اپنی اولاد کو حضور کی محبت کی تربیت دو۔ ہم اس اولاد کو حضور کی محبت کی تربیت غلط طریقے سے دے رہے، ان کے ذہنوں میں ڈال دے رہے کہ یہ بھی عید ہے۔ مجھے فون آیا مولوی صاحب کا کہ بچے بول رہے کہ کل عید ہے تو چھٹی، مطلب کون سی دار کی کل؟ اب جب آپ کو معلوم ہو گیا، یہ سب باتیں میں نے صحیح روایت کی بیان کی۔ ابو بکر سے بڑا کوئی عاشق نہیں، صحابہ سے زیادہ حضور کا کوئی عاشق نہیں، تابعین سے یہ مر مٹنے والے لوگ تھے۔ حضور خود اپنی حیات میں 23 سال نبوت ملنے کے بعد زندہ رہے، کبھی 12 ربیع الاول کو صحابہ کو جمع کر کے یوں نہیں کہا کہ چلو نعرے لگاتے۔ ابو بکر جو حضور کی ادنا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے، گالیاں دوسروں کو برا بھلا کہنے پر مجبور نہیں، حضور کی شان میں گستاخی نہیں چلے گی، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عمر بیٹوں کی پرواہ نہیں کر رہے، کیوں؟ حضور کے مقابلے میں ساری دنیا جائے ایک طرف، حضور کی بات آئے گی نہیں، برداشت نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کی زندگیاں بسر ہوئیں، تاریخ سے بتاؤ تو صحیح روایت میں۔ اس لیے ہم نے عرض کوئی من گھڑت روایت بیان کرتے، بیان کرنے سے روایت صحیح نہیں ہوتی، اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ تو ہم کو بخاری مسلم قرآن حدیث کی روشنی میں بتلاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عثمان اور علی تو داماد تھے، گھر کے لوگ، ایک دم گھر کے۔ ان لوگوں نے ان کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم کو اپنے سسرے کی وفات پر یا اپنے سسرے کی پیدائش پر یہ سب کرنا چاہیے جھمیلا، نہیں کیے۔
تابعین جنہوں نے اپنی محنتیں اتنی محنت کی دین صحیح پہنچانے کے لیے کہ پیشاب کی جگہ خون آ جاتا تھا، خون آ جاتا تھا صحیح روایت کی تلاش میں، پیشاب کرتے تھے تو خون نکلتا تھا، صرف اس لیے کہ صحیح بات کیا ہے، پھر اس کو کتابوں میں لکھا جو ہم تک پہنچی۔ انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ پوری دنیا وقت زیادہ ہو جائے گا، تاریخ میں جائیں گے تو نہیں منایا کسی نے، چونکہ ہم غیر بھی بولتے اور ہم بھی بولتے کہ ہم باپ داداؤں کے زمانے سے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھے، بیچ میں ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں نا، یہاں کے باشندوں کا اثر لے لیے اور لیتے رہتے۔ جیسے کل گنپتی اٹھے تو اگر انہوں نے ہمارے محلوں میں، ہماری چوک میں، ہماری مسجدوں کے سامنے زیادہ نعرے لگائے ہوں گے، زیادہ گلال پھینکے ہوں گے، تو اب ان نے دیکھے کہ ٹھیک ہے کل ہماری باری۔ تو ہم وہ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر سے جو ہندو پنا ہے، ہمارے اندر سے جو اصلی چیز ہے، اس کو ہم نکال نہیں پا رہے، وہ دین کے نام پہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں آ جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم بارہا عرض کرتے ہیں، حضور نے دلوں پر محنت کی کہ تمہارا پرانا کفر، تمہارا پرانا شرک، تمہارا پرانا باطل، اس کو ختم کرو تب مسلمان ہوگے۔ ہم اس چیز پر محنت سے چوک جا رہے کہ اپنا پرانا کفر، پرانا شرک جو کسی زمانے میں ہماری کسی نسل میں ہوگا، وہ نسلاً بعد نسل خون کے ذریعے ہمارے اندر آتے چلا، اور ہم کوشش نہیں کر رہے اس کو نکالنے کی، اس لیے ہمارے رسم و رواج بالکل غیروں کی مماثلت اختیار کر لیتے، ہمارے جل سے جلوس بالکل غیروں کی مماثلت اختیار کر لیتے۔ یہ وجہ وہی ہے، اس لیے اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بناؤ، اسی لیے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا رسول بناؤ، اور ان خرافات سے اور ان بدعات سے اور ان غیر دینی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے نسلوں کو بچانے کی یہ فکر کریں۔ ہم مر جائیں گے، ہماری نسلوں کو نہیں سمجھائیں گے تو آگے چل کے پھر وہ ناچے گی نہیں، شراب بھی پیے گی۔ ہم ہر سال عرض کرتے اور مرتے دم تک عرض کرتے رہیں گے، اچھا لگے تو بھی عرض کریں گے، برا لگے تو بھی عرض کریں گے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے۔ جیسے صحابہ اور تابعین دین کی بات میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، چاہے برا لگے یا اچھا لگے، حق بات پہنچا کے رہتے تھے، ہم ہر سال عرض کریں گے، اس لیے کہ بات میرے اور تمہارے گھر کی نہیں ہے، یہ بات حضور کی ہے۔ اگر اپنی نسلوں کو آج ہی نہیں روکیں گے تو کل یہ نسلیں جب تم مرو گے، میوزک کا زمانہ آ گیا، حضور فرما رہے میں میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا، یہ حضور کے نام پر ہی میوزک بجائیں گے۔ حضور نے بڑی مشکل سے عورتوں پر چادر ڈالی، پردہ ڈالا، ان کو ساری انسانیت کی نگاہ سے چھپایا اور بچایا، اور حکم دیا کہ اپنے گھروں میں رہو، تمہاری خدمت تمہارا باپ کرے گا، تمہاری خدمت تمہارا بھائی کرے گا، تمہاری خدمت تمہارا بیٹا کرے گا، خدمت اور تم اندر رہو۔ ہم ان جلوس کے مواقع پر ان عورتوں کو جن کو بڑی مشکل سے اللہ نے اندر لے گیا تھا باہر نکال دیتے، تو افسوس اس پر ہے کہ حضور کے نام پر ہی نکال رہے ہیں، میوزک حضور کے نام پر ہی بجا رہے ہیں، خرافات جن سے حضور دور بھاگتے تھے حضور کے نام پر ہی کر رہے ہیں، نماز کے قضا ہونے سے حضور کانپ جاتے تھے، افسوس یہ ہے کہ حضور کے نام پر نکلا ہوا جلوس ساروں کی نماز قضا حضور کے نام پر ہو رہی ہے، افسوس اس پر ہے۔ ایک رہتا گھر میں قضا ہو گئی، ٹھیک نہیں ہے، بری بات ہے، ایک یہ کہ حضور کا نام یا رسول اللہ کہہ کر وہ بات جو حضور کو اپنی موت کے وقت آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں خوش بھی ہو جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو کھلواڑ نہیں بنانا، جلوس میں سب سے پہلی چیز جو چھوٹتی ہے وہ نمازیں۔ افسوس یہ ہے کہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اسی دن کی فجر 9 بجے اٹھنا، 9 بجے نہانا، 10 بجے میک اپ کرنا سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ فجر کی نماز جس کو حضور نے زندگی میں کبھی قضا نہیں کی وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ بولنے والے بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں قرآن کے دلائل، لیکن سب اوپر سے چل جاتا۔ کسی نے پاگل کر دیا حضور کی محبت میں، حضور کے نام پر غلط محبت سکھلا دی۔ اس لیے میرے عزیزوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے دل سے کہو کہ اللہ حق سمجھا دے، حق بتلا دے، حق پر چلا دے، ان گمراہیوں سے اگر یہ گمراہ ہو تو مجھے بچا لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت مسلمہ کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی سے اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت